میں بار بار ایک بات کہہ چکا ہوں، پھر آج کہتا ہوں، ذرا غور فرمائیے۔ جزیرۃ العرب پر جو ناجائز مجرم حکومت مسلط ہے، جس کے 1948 سے بہت ہی گہرے تعلقات یہودیوں سے اور صلیبیوں سے رہے ہیں، اور جس کے قیام میں اصلاً برطانیہ کے صہیونیوں نے مدد کی، اور اب امریکہ کے صہیونی جس کی حفاظت کر رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں، اور جس کا صدر جو ناکام ہوا وہ ان کا پیر مغاں رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں دیکھ لیجئے۔ اب جو سب سے بڑا خطرناک اقدام ہوا، ابھی تک تو جزیرۃ العرب میں سینما گھر بنائے جا رہے تھے، عیاشی کے اڈے بنائے جا رہے تھے، اور صہیونی فوجوں کے اڈے قائم کیے جا رہے تھے، اور معبد مشرکانہ قائم کیے جا رہے تھے۔ اور ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ امارات میں باقاعدہ یہودی حاخام کو، یعنی یہودی مذہبی شخصیت کو بلایا گیا، اور ایک معبد یہودیوں کا اور ان کا ایک اسکول امارات میں یعنی جزیرۃ العرب کے ایک خطے میں قائم کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے وہاں مورتیاں لگائی گئیں، اس سے پہلے وہاں مشرکانہ اڈوں کا افتتاح کیا گیا، اور اب جو صورتحال ہے کہ نیوم شہر جو دراصل دجال کے لیے ایک اڈا بنایا گیا ہے، اور جہاں ہر جرم، ہر عیاشی، ہر فحاشی، ہر بدماشی، شراب خوری جائز قرار دی گئی ہے، جو اس وقت جزیرۃ العرب کے ماتھے پر ایک تھبا ہے، ایک کلنک کا ٹیکا ہے، ایک گوبر کا نشان ہے، جس کو قائم ہی کیا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ اسرائیل کا مرکز ہوگا اور دجال کا مرکز ہوگا۔ یہ عمل ہو رہا ہے، اور بے شمار مجرمانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور ہوتے ہوتے اب یہ صورتحال ہے کہ تمام مدرسوں کا نصاب تبدیل کر دیا گیا۔ اب بچوں کو قرآن کی وہ آیتیں نہیں پڑھائی جائیں گی جو صہیونیوں یہودیوں کے خلاف ہیں۔ اب قرآن پاک اور حدیث سے وہ آیتیں نکال دی جائیں گی، نصاب سے ہٹا دی جائیں گی۔ اب یہ بتایا جائے گا کہ یہودی دوست ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے سرپرست ہیں، تمہارے محبوب ہیں، تم انہیں قبول کرو، ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ اب اس کو بتانے کے لیے یہ انتظام ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اردو خانوں، اردو دانوں کے لیے میں اس کو دکھا رہا ہوں۔ ہم لوگ تو واقف ہیں اور زمانے سے واقف ہیں کہ اندر جرائم کی جرائم کے کیسے سنڈاس ہیں، اور گندگیوں کا کیا عالم ہے۔ بہت سے وہ لوگ جو وہاں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور خاص طور پر جن لوگوں کو بادشاہوں کے اور شہزادوں کے محلوں میں کام کرنا پڑتا ہے، وہ تو اندر کی گندگیوں سے بہت واقف ہیں، اور جو بھی سن رہے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے۔ لیکن جو ذرا فاصلے پر رہتے ہیں وہ بھی خوب دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب بچوں کو اسرائیل سے دوستی کا سبق پڑھایا جائے گا، اور جو درسی کتابیں ہیں ان میں سے جہاد، اسلام اور غلبہ اسلام سے متعلق مضامین کی جگہ اب آزاد خیالی کو فروغ دینے والے مضامین پڑھائے جائیں گے۔ بہت دیر سے ہمارے اردو اخبارات میں خبریں آتی ہیں، عربی زبان سے جو لوگ واقف ہیں، اور واقف ہیں کہ کن چینلز پر تفصیلات سامنے آتی رہتی ہیں، کون لوگ ہیں جو اندر سے واقف ہیں، گھر کے بھیدی ہیں، اور وہ حقائق بیان کرتے رہتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ عوام تو عوام، ہمارے یہاں کے جو علماء کہلاتے ہیں، ایسے نادان، ایسے غافل یا متغافل، جاہل یا متجاہل بنے ہوئے ہیں کہ بس اپنے کرشمے دکھاتے رہتے ہیں، اپنی فنکاری کی ایسی مہارتیں انہوں نے حاصل کی ہیں کہ بس داد دیتے رہیے اور اش کرتے رہیے۔ اور اس میدان میں کہ جہاں پر 60,000 علماء، طلباء، دانشور، خواتین، مرد سعودیہ کی جیلوں میں گرفتار ہیں، جن کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ دنیا کی مختلف تنظیمیں ہیں، عیسائیوں کی، یہاں تک کہ کمیونسٹوں کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو رائٹس ہیں، ہیومنز کے جو رائٹس ہیں، ان کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔
ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے. ادیب جو صحافی عورتیں ہیں یا دانشوروں میں جن کا شمار ہے ان پر ظلم ہو رہا ہے. تو آج اس ظلم کے خلاف کبھی امریکن کانگریس کی بات سامنے آتی ہے، کبھی برٹش کانگریس کی بات سامنے آتی ہے، سینٹ کی بات سامنے آتی ہے اور ان کے لوگ اعتراض کرتے ہیں. لیکن وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور کتنی تنظیمیں ہیں جو مطالبہ کر رہی ہیں کہ اگر کچھ نہ صحیح تو انسان کا تو خیال کرو، انسانیت کا تو قتل مت کرو، انسان کے دشمن تو نہ بنو، کم از کم انسانی حقوق کا تو خیال رکھو. وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں. آج دوسرے مذہب کے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن یہ مطالبہ اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے علماء کرام کی طرف سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حوصلہ دیا ہے اور سمندر کی طرح ایسی وسعت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہر باطل کو پی جاتے ہیں اور جزیرۃ العرب کو تباہ کر دیا جائے اور وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہدایات کے خلاف کھلے طور پر عمل ہو جائے، تب بھی یہ خاموش ہی نہیں رہتے ہیں. یہ وہاں کی تنظیموں کے ممبر رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ دعوت نامہ آئے تو حاضر ہو جائیں اور جو بھی عطیہ ملے اس کو بھی لے لیں اور ان کی تعریف کے بارے میں کوئی بیان دینا ہو تو دیں، لیکن ان کے ظلم اور ان کے جرم اور ان کے پاپ کے بارے میں زبان نہ کھولیں. خوب یاد رکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے. فرمایا کہ میرے بعد کچھ لوگ حکمراں ہوں گے جو ان کے جھوٹ میں ان کی تائید کرے گا، ان کے ظلم میں ان کی مدد کرے گا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے. اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ جس نے کسی حاکم کو راضی کرنے کے لیے وہ بات کی جو اس کے رب کو ناراض کر دے، وہ اللہ کے دین سے نکل گیا، وہ اب مسلمان باقی نہیں ہے. اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام مسلم نے کتاب الایمان میں اور ترمذی نے ابواب الفتن میں اور ابو داود نے کتاب الملاحم میں اور ابن ماجہ نے ابواب الفتن میں بیان کیا کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے بدل دے، اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل سے اس کو برا سمجھے اور روکنے کا ارادہ رکھے. اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے. تو جو بڑے بڑے بزرگ شمار ہوتے ہیں ان کے ایمان کے بارے میں حضور کا کہنا ہے کہ بس ضعیف ترین درجہ ہے، جس کے بعد ذرہ برابر ایمان باقی پھر رہتا نہیں ہے. اگر دل میں بھی تڑپ نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ دل کی جو تڑپ ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہوتی چہرے سے مہرے سے عمل سے. انسان غمگین ہوتا ہے، اس کے گھر میں کوئی وفات ہو جاتی ہے تو اس وقت سب آتے ہیں تعزیت کرنے اور وہ رونے والا چہرہ بناتا ہے، یا اگر واقعی غم ہے تو اس کے آنسو بھی نکلتے ہیں اور اس وقت یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغموم ہے، حزین ہے. آج گھر کے ایک فرد کے انتقال کے غم سے زیادہ غم ان لوگوں کا نہیں ہے جو جیلوں میں مارے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، جن کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. بڑے بڑے علماء ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے. ان کا غم نہیں ہے، ان کا درد نہیں ہے، ان کی تڑپ نہیں ہے، ان پر تعزیت نہیں ہو رہی ہے اور ان کے اثرات مجلسوں میں نظر نہیں آ رہے ہیں. چہرے پر غم کے آثار کیوں نہیں، غصہ کیوں نہیں، اور اللہ کے دین کے بارے میں ایک شدت احساس کیوں نہیں. جب نبی کہتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان. اور اسی طرح امام مسلم نے کتاب الایمان میں بیان فرمایا اس حدیث کو جس کا ترجمہ ہے کہ پھر ان کے بعد نالائق لوگ ان کی جگہ آ جائیں گے جو خلفائے راشدین تھے، اور وہ باتیں کریں گے وہ کہیں گے جو کریں گے نہیں، اور وہ کریں گے جن کا حکم نہیں دیا گیا. پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پس جو ان کے خلاف ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان کے خلاف زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان کے خلاف دل سے جہاد کرے وہ مومن، اور اس سے کم تر ایمان کا ذرہ برابر بھی کوئی درجہ نہیں ہے.
ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك حبة خردل من ایمان. آج میں درخواست کرتا ہوں مولانا ارشد مدنی سے کہ رابطہ عالم اسلامی سے استعفیٰ دیں. میری درخواست ہے مولانا محمد رابع ندوی سے کہ اعلان کریں کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم جزیرت العرب کے اندر صہیونیت کو اور عیسائیت کو اور شرک کو اور مجرمانہ کارروائیوں کو برداشت نہیں کر سکتے. محبت کی اور پریم کی باتیں اور میٹھی میٹھی نصیحتوں سے کام چلنے والا نہیں ہے. منکر پر نکیر کرنا ہے، جیسے موسیٰ نے فرعون کو خطاب کیا تھا اور ابراہیم نے نمرود کو خطاب کیا تھا اور نبی پاک علیہ السلام نے صفا کی پہاڑی سے ابو لہب اور ابو جہل اور کٹے کافروں کو خطاب کیا تھا. بات وہ کرنی ہے جو کھلی ہو، صاف ہو. آل سعود اور آل نہیان کے خلاف کھل کر بیان دینا ہے. میں درخواست کرتا ہوں مولانا سعید الرحمن سے، درخواست کرتا ہوں مفتی ابو القاسم سے، درخواست کرتا ہوں جمعیت العلماء سے. اگر یہ علماء کی جمعیت ہے، اگر یہ اہل حق کی جمعیت ہے کہ منکر پر نکیر کرے، حق کا اعلان کرے، آل سعود اور آل نہیان سے براءت کا اظہار کرے اور ان سے کہے کہ آپ کو ان علماء کو اور ان اہل حق کو جیل سے آزاد کرانا پڑے گا، ان کی رہائی کا فیصلہ کرنا ہوگا. جزیرت العرب کے اندر ہم کوئی صہیونی اڈا برداشت نہیں کر سکتے اور ہم نصاب میں اور قرآن میں اور حدیث میں تبدیلی کو کسی حال میں قبول نہیں کریں گے. میں ان سے کہتا ہوں جو بڑے جوش میں تین طلاق کے مسئلے کو لے کے کھڑے تھے، جبکہ شریعت میں ایک وقت میں اگر 3 طلاق دی جائیں تو 1 شمار کی جائیں گی. کتنے محدثین کا یہ مسئلہ ہے، لیکن اس کے خلاف اڑے رہے، مرتے رہے، گھروں سے عورتوں کو نکال کے اپنا جوش دکھایا. اور اسی طرح جنہوں نے دیگر مسائل میں اپنے جوش کے مظاہرے کیے، یہ سیاست بند کر دو اور جزیرت العرب میں اسلام کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف کھل کر صاف الفاظ میں شاہ سلمان کو اور ولی عہد محمد بن سلمان کو مخاطب کرتے ہوئے اگر بیان نہیں دیے گئے، برات نہیں کی گئی، قطع تعلق نہیں کیا گیا، تو میں عوام سے کہوں گا کہ یہ سمجھیے کہ اہل حق نہیں ہیں. کسی ایک چھوٹے مسئلے پر 10 لاکھ کو جمع کرنے والی جمعیت العلماء کہاں مر جاتی ہے جب جزیرت العرب میں صہیونی اور صلیبی اڈے قائم کیے جا رہے ہیں، دین بدلا جا رہا ہے، قرآن میں تبدیلی ہو رہی ہے، بچوں کو وہ آیتیں نہیں پڑھائی جائیں گی، نماز میں نہیں پڑھی جائیں گی اور ان ظالموں کے خلاف بددعائیں نہیں کی جائیں گی. یہ سب دیکھ رہے ہیں، سب جانتے ہیں، اس بات کو خوب جانتے ہیں، لیکن کیوں ان کی زبانیں بند ہیں، کیوں ان کے لب سی دیے گئے، کیوں اس مجرمانہ کارروائی میں اپنے سکوت سے شریک ہیں. امت مسلمہ کو جاننا چاہیے کہ ان سے اپنی براءت ظاہر کر دو. جو ظالموں سے متفق ہو، کسی دور کے ظالم کا ساتھ دینے والا خاموشی سے جو ساتھ دے رہا ہو اور ان کے ساتھ خفیہ رابطے قائم کیے ہوئے ہو اور جو کھل کر رابطے بنائے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں کے علماء خاموش ہیں، وہاں کے علماء خاموش ہیں اور جس نے زبان کھولی وہ جیل میں ہے. اور ابھی آپ نے سنا، پرسوں اخبارات میں آیا کہ 100 علماء کو، مسجد کے خطباء کو اور ائمہ کو نکال دیا گیا، اس لیے کہ جو مجرمانہ پالیسی اختیار کی گئی اور جن کے خلاف بولنے کے لیے ان کو آمادہ کیا گیا اور ان کا ضمیر تیار نہیں ہوا، ان کا ایمان تیار نہیں ہوا، ان کو مسجدوں سے نکال کر جیلوں کی کوٹریوں میں پھینک دیا گیا. یہ ایک مجرم، ایک ظالم، ایک خبیث حکومت ہے. اس کے خلاف دنیا کے تمام عوام کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. جو لوگ اس معاملے کو ٹال رہے ہیں اور اپنے مولویوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں جن کو انہوں نے بزرگ مانا ہے، یاد رکھیے کہ خدا کے پاس جواب نہیں ہوگا، نبی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. جزیرت العرب کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے جو نصیحتیں کی، وصیتیں کی، فیصلے کیے، ان فیصلوں کو حضرت عمر فاروق نے نافذ کیا. آج جو مجرم ان فیصلوں کے خلاف کھلے بندو عمل کر رہے ہیں، پوری امت تماشائی بنی ہوئی ہے. اس پر کوئی ریلی کیوں نہیں؟ اس پر کوئی رام لیلا گراؤنڈ میں جلسہ کیوں نہیں؟ اس پر قراردادیں پاس کیوں نہیں ہو رہی؟ کہاں گئے قاری عثمان صاحب؟ کہاں گئے مولوی محمود؟ حق کیوں بند ہو گیا؟ حق کے بارے میں بولتے کیوں نہیں؟
جو باتیں غلط ہیں ان کو پھیلانے میں ساری دلچسپی ہے۔ یاد رکھا جائے کہ کھلی جنگ ہے، کھلا فیصلہ کرنا پڑے گا، کھلا اقدام کرنا پڑے گا، کوئی بات لاگ لپیٹ کی نہیں چلنے دی جائے گی۔ جس کے اندر ایمان ہوگا، نبی پر یقین ہوگا، وہ یہ مطالبہ کرے گا، ان سے مطالبے ہونے چاہیے پوری امت کی طرف سے، ان سے مطالبے ہو کہ آپ کو حق برملا کہنا ہے، صاف کہنا ہے، نام لے کر کہنا ہے، مخاطب کرنا ہے اور بیان دینا ہے۔ خاموشی کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ یہ خاموشی ان کی تائید پر منتج ہو رہی ہے۔ بہرحال مجھے پوری صراحت کے ساتھ یہ بات کہنی ضروری محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے بھی بار بار بات ہوتی رہی ہے، لیکن اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، اور حرمین کو ان ظالموں اور مجرموں سے آزاد کرانا امت پر فرض ہے، امت پر فرض ہے۔ امت کے ٹھیکیدار یہ نجد کے چند ملے نہیں ہیں اور وہاں کے مجرم حاکم نہیں ہیں۔ پوری امت کو سوچنے کی ضرورت ہے، پوری امت کو چاہیے کہ مل کر بیٹھے اور اس کے بعد فیصلہ کرے، اور اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے جو جدوجہد ہو سکتی ہو اس کو اختیار کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ